نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَّا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا سُنَّتَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُوا لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن مجید فرقان حمید سورہ بنی اسرائیل سے آیا مقصر نمبر 76 اور 77، 76 اور 77، 76 77 دو آیات مقدسات تلاوت کی ہیں. دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی سمجھ عطا فرمائے. باقی اکثر کتابوں میں تو ہے ہی اختلاف. قرآن پاک میں اگر انسان کو سمجھ بوجھ آ جائے تو اس ایک تو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ کہ قرآن پاک کے اندر اختلاف نہیں، اس پہ سب متحد ہو جاتے ہیں. نئے نبی اٹھنے والے تو اس کو بھی صحیح نہیں مان رہے نا، وہ تو کہتے ہیں ہماری کتاب اعلی کتاب جو ہے نا وہ معتبر ہے، قرآن پاک کی حیثیت ہی کوئی نہیں. اور قرآن پاک کی آیات کو کبھی کس ڈھال میں کبھی کسی ڈھال میں وہ بدلتے رہیں گے. اور اس بات کو اچھی طرح نہیں جانتے کہ اللہ کا طریقہ جو اللہ نے بنایا طریقہ وہ کبھی بدلتا نہیں. جتنا مرضی کوئی ٹیل لگا لے، جتنا مرضی جو کچھ کرنا ہے کر لے. یہ بات ہے ان آیات مقدسات میں بھی بتائی جا رہی ہے. وہ کیا ہے بھائی؟ ان کادو لَيَسْتَفِزُّونَكَ، کہ وہ ایک فریب تھا یا ایک دھوکہ تھا کہ وہ آپ کو اس زمین میں ڈگمگا دیں یا ڈگا دیں یا نکال دیں آپ کو اس سے جس گھر میں آپ رہتے ہیں. وہ انہوں نے نکالا بھی، آقا علیہ السلام ہجرت کر کے چلے بھی گئے. سورۃ مکی ہے نا. لَيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، اس سے آپ کو نکال دیں، اس زمین سے آپ کو نکال دیں. وَإِذًا لَّا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اور ایسا اس طرح کا یا ایسے تمہارے پیچھے، آپ کے پیچھے وہ اپنی جگہ پر ٹھہر نہ سکتے مگر الا قلیلا، مگر بہت کم جو ہیں وہ ٹھہرے رہتے. یعنی نبی علیہ السلام کو کافر لوگ مکے سے نکالنا چاہتے تھے اس زمین سے،
یعنی مراد مکہ ہے، لیکن آقا علیہ السلام بعد میں چلے بھی گئے۔ جب تک اللہ تعالیٰ بہادر نے چاہا کہ مکے میں رکھا، اور آپ کے نکلنے کے بعد وہ اکثر آپس میں اختلاف ڈال دیتے، لیکن بہت قلیل لوگ جو ہیں وہ بچتے۔ کچھ کہتا کہ تم نے یہ کیا کیا، فلاں کیا کیا، یہ کیا ایسا کیوں کر دیا، تو ان میں آپس میں اختلاف پڑا رہتا آپ کے نکل جانے کے بعد۔ لیکن بہت کم جو ہے نا وہ رہتے، ثابت قدم رہتے، یا پیچھے بہت کم لوگ جو تھے آپ کی مخالفت میں جو نہ اٹھتے یا نہ کرتے آپ کی مخالفت، وہ کم ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا سنت من قد ارسلنا، طریقہ ہے جو بھی آپ کو اللہ نے بھیجا، ضرور بھیجا آپ کو اللہ نے، طریقہ اس کا یعنی اللہ کا طریقہ ایسا ہے کہ ضرور آپ کو بھیجا یا آپ سے پہلے بھیجا۔ من قد ارسلنا قبلک من رسولنا، رسولوں میں سے بہت سے رسولوں کو آپ سے پہلے بھیجا، یعنی رسول آپ سے پہلے تشریف لائے، یہ اللہ کا طریقہ ہے۔ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کے اس طریقے کو فرمایا کہ کوئی بدل نہیں سکتا، اللہ اپنے طریقے کو بدلتا نہیں۔ مراد جتنے رسول بھیجے ہیں وہ آپ سے پہلے بھیجے ہیں، اور یہی اللہ کا طریقہ تھا کہ آپ سے پہلے رسول بھیجے ہیں، آپ کے بعد نہیں بھیجنے، آپ کے بعد رسول نہیں آئیں گے، یہ اللہ کا طریقہ ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا، کہ اللہ تعالیٰ کے طریقے کو محبوب آپ نہ پائیں گے بدلا ہوا، یعنی اللہ کا جو طریقہ ہے اس کو آپ علیحدہ بدلا ہوا نہیں پائیں گے۔ مراد یہی ہے کہ آپ سے جتنے رسول آئے ہیں وہ آپ سے پہلے آئے ہیں، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کا یہ طریقہ ہے کہ وہ رسول بھیجتا ہے آپ سے پہلے، اور بھیجے بھی اس نے آپ سے پہلے ہیں۔ تمام رسول آپ سے پہلے تشریف لائے۔ اسی طرح فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور ضرور بھیجے ہم نے تمام رسول آپ سے پہلے، من قبلک آپ سے پہلے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ تمام رسولوں کو ہم نے بھیجا آپ سے پہلے، اور ان رسولوں کی ایک خاص نشانی بھی بتائی، ان کے لیے اللہ نے ان کی بیویاں بھی بنائیں، وہ شادی شدہ تھے، وذریہ تھا اور ان کی اولاد بھی تھی۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، نہیں ہے کسی رسول کا بھی کام یہ کہ وہ لائے کوئی بھی اپنی نشانی، ایک آیا مقدسہ بھی لائے، ایک نشانی بھی لائے، مگر اللہ کے حکم سے۔ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے دیا اپنی مرضی سے، اپنے حکم سے دیا۔ اب اتنی وضاحت کے ساتھ آیات مقدسات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام رسول پہلے آ گئے، تمام رسول پہلے آ گئے۔ اب ان تمام رسولوں کو جو اللہ بار بار بیان کر رہا ہے، اب نبی علیہ السلام کے بعد کوئی رسول ثابت کرے تو اللہ کے قرآن نے تو ایک جگہ بھی نہیں فرمایا، کہ کہیں اشارہ بھی کوئی نہیں، باقی سب جھوٹ بولتے ہیں، پکے جھوٹ بولتے ہیں، پکے لعنتی ہیں جھوٹ بولنے والے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اس لیے اللہ نے قرآن پاک میں بڑا چھوٹا سا جملہ فرما دیا، لعنت اللہ علی الکاذبین، آیا مقدسہ کا ایک حصہ ہے، اور وہ عموم
بن گیا اور ہر بندے کو یاد ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جو بھی جھوٹ بولے اس پر خدا کی لعنت ہے۔ اب اس آیہ مقدسہ میں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، جو طے شدہ ہو گیا نا، جو طے میں آ گیا ہے نا، تمہیں آنکھیں دی گئی، تمہیں کان دیے گئے، تمہیں سب کچھ دیا گیا، سمجھ دیے گئے، صلاحیت دی گئے، لیکن اس کے باوجود قرآن کو نہیں سمجھتے، قرآن سمجھ میں نہیں آتا۔ حال کا ترجمہ ماضی میں، ماضی کا ترجمہ حال میں۔ تم یاد کر رہے ہو نا کہ تم بہت تھوڑے ہو، تم پر زمین تنگ کی جا رہی ہے نا، بات ماضی کی ہوتی ہے تو کار استقبال میں دی، کار حال میں دی۔ اللہ کے قرآن کو بدلتے ہیں، اپنے آپ کو نہیں بدلتے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ یا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، ضرور اور ضرور تاکید کے گھوڑے دوڑا لو، تم تاکید کر لو، جو طے ہو چکا ہے وہ طے ہو چکا ہے۔ اللہ نے جو طے فرما دیا وہ فرما دیا ہے۔ کیا طے فرمایا ہے، کیا ہو چکا ہے کہ آپ سے پہلے تمام رسول ہو گئے ہیں۔ نبی علیہ السلام سے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام رسول پہلے ہو گئے ہیں، بعد میں کوئی نہیں ہونا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی آڑ بنا کے ہر بندہ کوئی مادی بنا کھڑا ہے، کوئی لادی بنا کھڑا ہے، کوئی خبیث بنا کھڑا ہے، کوئی لودہ پٹھا، کوئی حرام زادہ کیسے نہ کیسے بنا کھڑا ہے۔ ایسے غلط عقائد لوگوں میں پھیلا رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام آلریڈی نبی ہیں اور وہ نبی رہیں گے، نبی کے امتی بن کے آئیں گے، یہ ان کا علیحدہ اعزاز ہے۔ آسمان سے اتریں گے، پیدا نہیں ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، محبوب تمام رسول ہم نے آپ سے پہلے بھیج دیے۔ ارسلنا ماضی کا صیغہ ہے، فعل ماضی متکلم الغیر جمع متکلم کا لفظ، اس کی مصدر ارسال سے ارسلا ارسلا ارسلو ارسلت ارسلتا ارسلنا ارسلتا ارسلتما ارسلتم ارسلتی ارسلتما ارسلتنا ارسلتو ارسلنا، جمع متکلم یا جمع امنا متکلم الغیر بھی کہتے ہیں، یعنی ایک کے علاوہ، دو کے علاوہ، دو کو بھی متکلم الغیر، تین کو بھی متکلم، یہ جمع یعنی تثنیہ اس میں جو وہ بھی یہی استعمال ہوتا ہے۔ بعض دفعہ فخریہ طور پہ اپنے آپ کو بھی بولا جا سکتا ہے، جس طرح رب تعالیٰ نے فرمایا انا انزلنا، بے شک ہم نے اتارا، تو اب یہ فخر اللہ کو جچتا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ۔ مربیوں کو تو آج تک یہ نہیں پتہ چلا کہ فرشتے جو ہے وہ تو اللہ کے بندوں پہ اترتے رہتی ہیں، اور جس بندے پہ اترے مربی جو ہے وہ کہتے ہیں وہ نبی ہو گیا، جس بندے پہ اترے وہ نبی ہو گیا، جس بندے پہ اترے وہ نبی ہو گیا۔ یہاں جبریل امین بھی اترتا ہے، اللہ نے فرمایا والروح، جبریل امین بھی اترتا ہے، لیکن اس کے باوجود بندہ نبی نہیں ہوتا، عام بندہ نبی نہیں ہوتا، ہر بندہ نبی نہیں ہوتا۔ دوسری جگہ میں فرمایا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ، بے شک اللہ کی رحمت کے فرشتے نیک لسان لوگوں پر اترتے ہیں جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ثابت قدم رہے، ڈٹ گئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی رب پالنے والا نہیں، اللہ ہی پالنے والا ہے، اللہ ہی۔ قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم، پھر وہ اپنی بات پہ اڑ گئے، اپنی بات پہ ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر اللہ کی رحمت کے فرشتے نازل ہوتی ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ۔ تو اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک انہیں فرما رہا ہے کوئی خوف نہیں، کوئی خطرہ نہیں، اور ان کے لیے جنت کی بشارت ہے، ابشروا بالجنہ، اللہ تعالیٰ انہیں بشارت دیتا ہے جنت کی۔ تو فرشتوں کا اترنا اس بات کے ثبوت تو نہیں نا کہ جناب وہ نبی ہوگا تو تب بھی فرشتے اتریں گے، نہیں، قرآن پاک کی اور بھی کئی آیات مقدسات ہیں۔
سورۃ نحل کی بھی وہ آیت جو مربی پڑھ رہا تھا، سورۃ نحل کی وہ آیت بھی ہے، عام بندے پہ فرشتے اترتے ہیں، کسی وقت محسوس ہو جاتے ہیں، کسی وقت نہیں محسوس ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کرامن کاتبین ہر وقت ہمارے پاس ہیں، انہوں نے تو کبھی بول کے نہیں کہا کہ تو اب نبی بن گیا ہے۔ ایسے شیطانی خواب آ جاتے ہیں ان کو، شیطانی خواب۔ وہ عبد القادر کو بھی شیطانی خواب، گنجا سر سے گنجا کلین شیپ زید خان، اس کو بھی شیطانی خواب، شیطانی الہام پہ الہام۔ اور دوسرا یہ آج کا فتنہ، نیا فتنہ، لوگ سمجھتے لوگ نہیں بھائی اس کو آتا جاتا ہے کچھ نہیں، جاہل آدمی وہ ہے، اور اوپر سے دیکھ کے قرآن پاک بھی پڑھنا نہیں آتا، حدیث پاک کو تو پڑھے گا، پڑھنا نہیں آتی نا، وہ مشکل ہے، ویسے ہی مشکل ہے۔ تو اوپر دیکھ کے قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، اس کو بھی نبی مان لے، یہ کیا ہے؟ چلو یہی بتا لو۔ اب احمد عیسیٰ کو قرآن پاک اوپر سے دیکھ کر میں نے سب وضاحت کر دی ہے، اوپر سے دیکھ کے قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، لیکن اس کے حوالی، اس کو جاننے والے یا اس کے ماننے والے، انہوں نے اس کو نبی کھڑا کر دیا۔ پیسہ مل رہا ہوگا، پیسہ کوئی تمائی ہوتا ہے نا کہ جہل آدمی کو بھی کھڑا کر دو، خنزیر سا، بدو سا، الو کا پٹھا، حرام زادہ، کسی کو کھڑا کر دو جس نبوت کا دعویٰ کر دے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ محبوب جتنے انبیاء کو بھیجا آپ سے پہلے بھیجا، بس بھیج دیا۔ اب کوئی کہے کہ بھیجے تو ہوتا، اللہ کے طریقے کو بدلے گا، اللہ کا تو یہ طریقہ ہی نہیں۔ آپ کے بعد کوئی رسول بھیجے، یہ اللہ کا طریقہ ہی نہیں، یہ اللہ طریقہ اپنے طریقے کی بات کر رہا ہے، یہ پھر پڑھ لو۔ آپ کو یہ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسولنا ولا تجد لسنتنا تحویلا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہماری سنت کی تبدیلی کوئی نہیں کر سکتا، قطعاً نہیں کوئی کر سکتا، ہماری سنت کی، ہمارے طریقے کی۔ ولا تجد لسنتنا تحویلا، ہمارے طریقے میں یا اے محبوب تو کسی قسم کا بھی تغیر و تبدل نہیں دیکھے گا، تغیر و تبدل ہمارے طریقے میں نہیں ہے، جو ہم نے رسول بھیج دیے۔ ادھر اللہ تعالیٰ تشریف فرما رہا ہے، یہ سورۃ رعد ہے، سورۃ رعد میں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، تمام رسول ہم نے آپ سے پہلے بھیج دیے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا، ان رسولوں کی بیویاں بھی تھیں اور اولاد بھی تھی۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کوئی بھی رسول اپنی مرضی سے کوئی نشانی نہیں لا سکتا، کوئی ایک آیا مقصد بھی نہیں لا سکتا، الا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کی مرضی کے علاوہ یا اللہ کی اذن کے علاوہ۔ اللہ اجازت دے گا تو وہ اللہ کی نشانی لے آئے گا۔ لِكُلِّ عَجَلٍ کتاب، اور تمام کا تمام ایک کتاب میں تو لکھ دیا گیا، مقرر کر دیا گیا، لکھ دیا گیا۔ لیکن اتنی واضح آیات مقدسات ہونے کے باوجود، اتنی آیات مقدسات وضاحت کے ساتھ آیات مقدسات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، اس کے باوجود کوئی اگر خواہ مخواہ رسول بنے تو پھر ہم نے یہی کہنا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہو ایسے کاذبوں پر جو زبردستی کے رسول بنے ہو، زبردستی کے یہ زبردستی کے رسول ہے۔ اسی طرح سورہ ابراہیم میں وہاں بھی ہے کہ محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کتنے رسول بھیجے اللہ نے۔ قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ یہاں بھی ماضی کے صیغے استعمال فرمایا اللہ نے، ماضی کے صیغے، کہا انبیاء کی جماعت نے، قالت کہا انبیاء کی جماعت نے کہ بے شک ہم ان نحن الا بشر مثلکم، ہم تمہاری طرح بشری تو ہیں،
ہم تمہیں اللہ کا ڈر سنانے آئے ہیں، اللہ کا خوف سنانے آئے ہیں. تو اللہ قالت ماضی کا ہے، سیکھا نبی علیہ السلام سے پہلے کا. تھوڑا سا ایک آیا مقدسہ اس سے آگے اگلی ہے، میں پچھلی اس سے آیا مقدسہ پیچھے بھی ہے. پیچھے وہ یہ بھی جاءت رسول بالبینات، محبوب آئے، ماضی میں آئے، جاءت ماضی کا سیکھا، جاءت ایک جماعت رسولوں کی آئی روشن دلائل کے ساتھ. فردوا ایدیہم فی افواہہم، اپنے گمانوں سے، اپنے منہوں سے انہوں نے جو ان کے پاس اپنا کام کر رہے تھے اس سے انہوں نے انبیاء کی تعلیم کو رد کر دیا، دور ہٹا دیا. وقالوا انا کفرنا وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم به وانا لفی شک مما تدعوننا الیہ مریب. تو بولے ہم منکر ہیں اس کے جو تمہارے پاس، یعنی تمہارے پاس انبیاء کے پاس جو چیز ہے اس کے ہم منکر ہیں، ہم نہیں مانتے اس کو. جدھر سے لے کر آئے ادھر لے جاؤ، ہم اس کو مانتے نہیں. وَإِنَّا لَفِي شَقٍ، اور اللہ کے اتارے ہوئے کلام انجیل، زبور، تورات، اس کا انکار کر دیا. قرآن پاک کا انکار کرنے والے اب نہیں موجود. احمد عیسیٰ قرآن کا انکار کر رہا ہے، اپنی کتاب قرآن پاک یہ وضاحت بھی کرتا ہے. عقل والوں کے لیے نا، عقل والوں کو جن کو یہی نہیں پتا کہ ماضی کا سیکھا ہے یا مضارع کا سیکھا ہے یا امر کا سیکھا ہے یا کس چیز کا سیکھا ہے، جس کو معلوم ہی نہیں، تو وہ قرآن پاک کا اوپر سے ترجمہ کر کے وہ بھی کسی کا محتاج ہے نا. جب اسے آتا ہی نہیں ترجمہ تو محتاجی تو ہے نا. محتاجی تو اس کو نہیں ہوگی جو تھوڑا بہت گرامر جانتا ہے، اس کو محتاجی نہیں ہوگی، اس کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، وہی صحیح بتائے گا. لیکن جو ہے ہی محتاج دوسروں کا، وہ اب نبی مان بیٹھے. اوپر سے دیکھ کے قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا تو نبی مان بیٹھے. لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین. میری بات آج کی اتنی کافی ہے. دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو تمام انبیاء کی شان پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی علیہ السلام کو آخری نبی، خاتم النبیین تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ اس پر پکا ایمان فرمائے. آمین ثم آمین. یہاں ایک اور آیا مقدسہ ذہن میں اب سامنے آ گئی ہے، یہ بھی پڑھ دوں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ. اب یہاں بھی تمام رسولوں کو محبوب آپ سے پہلے ہم نے بھیجا. ارسلنا یہ میں اگر بتا چکا ہوں، متکلم غیر یا جمع متکلم کا صیغہ ہے. من قبلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، پہلی جماعتوں، پہلی امتوں کے پاس ہم نے محبوب آپ سے پہلے تمام رسول جو بھیجے وہ بھیجے، آخر میں آپ کو بھیجا. خاتم المرسلین، خاتم النبیین، ولاکن رسول خاتم النبیین و خاتم النبیین. اللہ نے تمام انبیاء کا سلسلہ بند کر دیا، نبی جین کا سلسلہ بند کر دیا. اب اللہ تعالیٰ خود بند کرنے والا ہے، اور اس کو کھولنے والے کون ہیں؟ وہ مرزائی. کھولنے والے کو احمد عیسیٰ چوڑ، اور جس کو اوپر دیکھ قرآن جہل ہے پکے. یہ تو وضاحت کے ساتھ سنو، میں نے ان سب کو دیکھ لیا ہے، ان میں اکثر جاہل ہے، اور اللہ کے فضل سے باتیں سن کر ذرا مجھے آج تک میرے سامنے کوئی بھی نہیں کچھ کا ہی نہیں جواب میں نے تقریباً اپنے درس میں ہی دے دیتا ہوں. اور الحمدللہ سن کر میری ویڈیوز کو اب مربی بھی مسلمان ہونے لگے ہیں. کہ جب تک انہیں ترجمے کا پتہ ہی نہیں تھا، اصول کا پتہ نہیں تھا، قاعدے کا پتہ نہیں تھا، تو وہ بیچارے پھنسے ہوئے تھے. اب انہیں پتہ چل گیا کہ اصول یہ ہے قرآن پاک کا، اصول اور اسلوب. قرآن پاک کا اسلوب کیا کہتا ہے، اصول کیا کہتا ہے. جس کو اصول اور اسلوب کا پتہ چل جائے
وہ کبھی مرزائی نہیں رہ سکتا، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، آگے مین قبلی کا ارسلنا ماضی کا سیگا ہے، اسے کوئی مضارع میں لا نہیں سکتا، چاہے پٹھا ہو چاہے سیدھا ہو، جو مرضی کرے، ماضی میں نہیں لا سکتا، اپنا مضارع میں، حال میں، استقبال میں، اسے پریزنٹ کو نہیں بنا سکتا، فیوچر کو نہیں بنا سکتا، ماضی کا سیگا ہے۔ جہاں کہیں بھی انبیاء کا ذکر ہے اللہ نے ان کا ذکر ماضی کے ساتھ فرمایا ہے، اور جب نبی علیہ السلام کا ذکر آئے تو وہاں حال بھی آتا ہے، ماضی بھی آتا ہے، اور مستقبل بھی آتا ہے۔ مستقبل میں جب اللہ تعالیٰ ذکر کرے ہمارا، تو صاف ظاہر ہے نبی علیہ السلام کے بعد اس کی امت اور اولیاء اور اپنا اولیاء اور کتبہ غوث کتب دار ہوں گے، تو وہ ماضی اپنا مضارع کا مستقبل کا ذکر فرمائے گا اللہ تعالیٰ، اور جب انبیاء کا ذکر فرمائے گا تو ماضی کے ساتھ کرے گا۔ یہ بات سوچ لو کہ قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی انبیاء کا ذکر ہے نا تو ماضی کے ساتھ ہے۔ ہاں مکی صورتوں میں یا پہلے انبیاء کا ذکر ہو، آدم علیہ السلام کا، نوح علیہ السلام کا، تو اس کے بعد آنے والے کا کسی کا ذکر ہے تو پھر حال سے بھی مستقبل سے بھی اللہ فرماتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا تو حال اور مستقبل دونوں استعمال ہوئے ہیں، لیکن وہ بات نبی علیہ السلام سے پہلے کی، پہلا گزرا ہوا زمانہ ہی ہے، پہلے کی بات۔ اور جب نبی علیہ السلام تشریف لائے تو نبی علیہ السلام سے قبل ذکر قبل کا آئے گا، قبل کا، من قبلی کا، آپ سے پہلے آئے، قرآن پاک سارا کنگال لو، من قبلی کا، من بعد کا، یا کوئی ایسا اشارہ ایک بھی جگہ نہیں، من بعد کا قرآن پاک میں کہیں ایک جگہ بھی نہیں۔ تو چلو بہرحال تسلی کے لیے اتنا بڑا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو، قرآن پاک کی تو ایک آیہ مقدسہ ہی کافی ہے ایمان والے کے لیے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تائید میں تقریباً 100-150 آیہ مقدسہ یہی ہوگی، من قبلی کا۔ قرآن پاک کی جب بات آئے گی تو قرآن پاک سے جو پہلے کلام ہوا ہے وہاں بھی من قبلی کا، وما انزل الیک وما انزل من قبلک، پہلے ہی ہم پڑھتے ہیں، پہلا سپارہ شروع کرتے ہیں تو سورہ بقرہ شروع کرتے ہی آ گیا، وما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو کچھ آپ پر اتارا اور آپ سے پہلے اتارا، بعد کا تو ذکر ہی نہیں۔ چلو بہرحال اب بھی سمجھ آ جائے تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرمانے والا ہے۔ توبہ تو اس وقت ہی بند ہوگی نا جب مغرب سے سورج طلوع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق سچ کہنے، سننے اور حق سچ بیان کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ کھول کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پورا کھول کے بیان یہ کرو کہ مجھ سے پہلے اللہ نے رسول بھیجے، اور میں ایک کمینہ، ناساز، ایک چھوٹا سا مولوی، مفسر ہوں، میں رسول نہیں۔ اللہ کے رسول سے پہلے انبیاء کو بھیجا گیا، اور آخری رسول اللہ ہیں، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں۔ آپ کے بعد غوث کتب ابدال جو بھی دعویٰ کرے، غوث کرے، ابدال کرے، کتب کرے، وہ ماننے کے لیے ہم تیار ہیں۔ لیکن کوئی نبی اپنے آپ کو کہے بالکل جھوٹا ہے، لعنتی مردود ہے، اس پہ لعنت بھیجو، چاہے وہ ہوا میں اڑ رہا ہو لعنت بھیجو، ہوا میں اڑ رہا ہو لعنت بھیجو، جادو کے زور پہ اڑے گا۔ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبوت نہیں، کوئی اجرائے نبوت نہیں، جو بھی کرتے ہیں بالکل جھوٹ بولتے ہیں، کسی ایک جگہ بھی جتنا اجرائے نبوت ذہنی باتیں جتنی مرضی کرتے جاؤ، کوئی دلیل نہیں ہے۔ یقین جانو ساری اجرائے نبوت جہاں انہوں نے لکھا نا اجرائے نبوت، وہ ویڈیو کھول کے سن لو، اس میں ذہنی دلائل کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، ذہنی دلائل کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ یا تو ہم وہ آیتیں پڑھیں کہ جو نبی علیہ السلام سے پہلے کی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی فلاں کی سورۃ انعام سے ثابت ہو گیا، سورۃ مائدہ سے ثابت ہو گیا اجرائے نبوت، جھوٹ ہے۔
نہ صورت انعام میں ہے نہ صورت کسی جو رب نے فرمایا نا، رب تعالیٰ نے یہ اتاری ہے نا جو 114 صورتیں قرآن پاک کی، کسی میں بھی اجرائے نبوت کا ذکر ہی کوئی نہیں۔ جتنا جھوٹ سننا ہے سن لو، وہ جلیل اللہ کا جھوٹ سن لو، یا وہ دوسرے خلیل اللہ کا جھوٹ سن لو، یا وہ علیحدہ علیحدہ مربی جو ہے سب کا جھوٹ سنتے جاؤ، جھوٹ سنتے، جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ۔ اور ان کا وہ خلیفہ مسرور وہ بھی جھوٹ بولتا، اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں۔ تو صاف ظاہر ہے جن کا امام ہی جھوٹ بولتا ہے، جن کا موجودہ امام بھی جھوٹ بولتا ہے، تو مفتیوں دمار جھوٹ بولنا ہی بولنا نا، ان سے کیا ہم امید رکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان جھوٹوں سے محفوظ فرمائے۔ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں، بالکل جو جھوٹ بولتے ہیں، بالکل جھوٹ بولتے ہیں، ان کے جھوٹ کا اعتبار بھی نہ کیا کرو۔ آقا علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں، اس کے بعد غوث کو تو ابدال جس طرح میں کہہ رہا ہوں یہ ہوں گے، غوث اعظم سے بھی بڑا غوث ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، لیکن نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، رسول نہیں ہو سکتا۔ کیا کہتے ہیں، میں اکثر کہتا ہوں پنجابی میں ہم کہتے ہیں نا، 100 ہاتھ رسا تے سرے تے گنڈ، گنڈ لا دی تھی اللہ نے، خاتم النبی جینا، اللہ نے خود لگائی، خاتم النبی جینا وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اور اللہ تعالیٰ اسلام کی سمجھ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین واصل الجزاء، وما علینا الا البلاغ المبین۔